ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، رفعت، بلندی، مقام اور مرتبہ، اس کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ تیرے پاس جو ایمان کی دولت موجود ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آخرت میں جا کر دو ہی مقام ہیں، ایک مقام کا نام جنت ہے، ایک مقام کا نام جہنم ہے۔ جنت میں داخلہ ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ ہیں، اچھے اعمال ہیں، برے اعمال نہیں ہیں، گناہ نہیں ہیں، فیصلہ ہوگا، یہ آدمی اللہ کی رحمت سے جنت جائے گا، اور کچھ وہ لوگ جو ایمان تو ہے وہ کافروں کے ساتھ جہنم جائیں گے برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن ایمان کی وجہ سے ایک دن ایسا آئے گا، ان کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائیں گے۔ تو کائنات کی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کے دربار میں سربسجود رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، باقی دولتیں دنیا کی اگرچہ ان میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اے اللہ جو تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس سے بڑی کوئی دنیا کی اور نعمت میرے پاس نہیں، سب سے بڑی دولت یہ۔ اور یہ ایمان کی دولت ہمیں حاصل کہاں سے ہوئی؟ یہ صدقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، واسطے سے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سمجھیے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ قریب ہیں، بالمؤمنین ایمان والوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی۔ نبی ایمان والوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اولا کا ایک ترجمہ ہے حقدار، اولا کا ایک ترجمہ ہے قریب، اولا کا ایک ترجمہ ہے محبوب۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ نبی زیادہ محبوب ہیں ایمان والوں کے ہاں ان کی جان سے بھی۔ نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں کے ہاں ان کی جان سے بھی۔ نبی کا حق ایمان والوں کے ہاں ان کی جان سے زیادہ نبی محبوب
ایمان والوں کے ہاں ان کی جان سے بھی زیادہ، نبی قریب ایمان والوں کے ہاں ان کی جان سے بھی زیادہ۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم ترجمہ کریں انفسہم کا جان، اور اگر ہم انفسہم کو لفظی ترجمہ میں ہی رکھتے ہیں تو پھر اس کا معنی ہوگا نفس۔ انسان کے اندر کا جو نفس ہے وہ کبھی خیر کی طرف چلاتا ہے اور کبھی شر کی طرف لے کر جاتا ہے، کبھی اچھا دماغ بنا دیتا ہے یہ کام کر لو، اور کبھی بری بات کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ نفس جو انسان کو کبھی اچھائی دے کبھی برائی دے، یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اور اگر صرف برائی چھوڑ کر صرف اچھائی ہی دے تب بھی وہ اتنا نفع انسان کو نہیں دے سکتا جتنا نفع اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملا ہے۔ ایک طرف انسان کا نفس، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انسان کو نفع زیادہ ملا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انسان کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ حق رکھتی ہے۔ اور اگر اس کا ترجمہ کیا جائے جان انفسہم تو پھر بالکل واضح ترجمہ بن جائے گا کہ انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اب اس کی تفسیر کیا بنے گی؟ ایک طرف انسان کا نفس کہتا ہے یہ کام کرو، اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کام کرو، تو نفس کی نہیں ماننی، نبی کی ماننی ہے۔ یہاں تک کہ کام کرتے کرتے اگر کسی جگہ نبی آرڈر کر دے، نبی کا حکم آ جائے اور جان کی بازی لگانی پڑ جائے تو اللہ نے اعلان فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ محبوب ہیں ایمان والوں کے ہاں ان کی جان سے بھی۔ جان کی پرواہ نہیں کرنی، نبی کے حکم پر جان بھی دے دینی ہے، اور صحابہ نے جانیں دے کر دکھائی ہیں، صحابہ نے یہ قربانیاں دے کر دکھائی ہیں، واقعات موجود ہیں، جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو اللہ نے ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ نبی کی ذات تیرے ہاں کتنی مقدم ہے، کتنی محبوب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ سے، بیٹے سے، سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ انسان کے دل میں سب سے پہلے محبت ماں باپ کی ہوتی ہے، پھر اولاد ہو جائے تو اولاد کی محبت آتی ہے، سب کی نفی کر دی، ماں باپ کی محبت ہے تو پیچھے رہ جائے، اولاد کی محبت ہے پیچھے رہ جائے، تجھے اپنی جان پیاری ہے تو پیچھے رہ جائے، سب چیزوں سے زیادہ محبوب جب تک آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تیرے دل میں نہیں ہوگی تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ فرمان آ گیا بس۔ ایک آدمی ایک اللہ والے کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کامل ہی نہیں ہے اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو، سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو۔ مجھے تو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کے واقعات اور سیرت کی باتیں شروع ہو گئی۔ عین درمیان میں جا کر جب وہ مزے میں بالکل مست ہو چکا تھا آدمی،
اللہ والوں نے راستہ بدل دیا، کہنے لگے چھوڑو اس بات کو، تھوڑی دیر تمہارے باپ کا تذکرہ کر لیتے ہیں، تمہارا باپ بہت اچھا، بڑا نیک، بڑا نمازی۔ کہنے لگا یہ حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے، میرے باپ کی کیا ویلیو وہاں پہ؟ انہوں نے کہا اب بتاؤ، تیرے دل کے اندر تیرے باپ کا پیار زیادہ ہے یا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار زیادہ ہے؟ جب واقعہ سامنے آتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ کبھی جب مشاہدے میں بات آتی پھر بات سمجھ آ جاتی۔ سبق کا ایک مسئلہ مکمل ہوا۔ جب محبت سمجھا دی، ایک بات سمجھا دی گئی کہ بس اب جب محبت سب سے زیادہ ان سے ہے تو حق بھی سب سے زیادہ انہی کا ہے، انہی کی بات مانو۔ دوسرا مسئلہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ یہ صراحتاً ذکر کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ سبھی مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں، وہ روحانی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے مہاجرین، کسی نے اپنا خاندان چھوڑا، کسی نے قبیلہ چھوڑا، کسی نے اولاد چھوڑی، کسی نے بیوی بچے چھوڑے، کسی نے ماں باپ چھوڑا، کسی نے بہن بھائی چھوڑا، خاندانوں کے خاندان چھوڑ کے الگ تنے تنہا مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھائی چارے کی ایک مثال قائم کی، ایک مجلس قائم ہوئی، اس میں ہر ایک انصاری اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوا کہ دیکھو آج کے بعد تم بھائی بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے وارث بھی ہو، اگر تم میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مہاجر انصاری کا وارث ہوگا اور انصاری اپنے بھائی مہاجر کا وارث بنے۔ یہ ابتدائی اسلام ہے۔ جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا اور خاندانوں کے خاندان مسلمان ہو گئے، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے کوئی وارث نہیں بنے گا، ایمان والا ہونے کے ناطے کوئی وارث نہیں بنے گا، رشتہ دار ہونے کے ناطے وارث بنے گا، لیکن اس میں ایمان شرط ہے۔ اگر رشتہ دار ہے لیکن وہ کافر ہو گیا خدا نہ خواستہ، پھر وارث نہیں بنے گا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اولو الارحام کہتے ہیں رشتہ داروں کو، اور رشتہ دار بعضهم اولا ببعض، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے اولا زیادہ حقدار ہیں، کس میں؟ وراثت میں، فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ کن سے زیادہ حقدار ہیں؟ من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں سے اور مہاجرین سے۔ کہ یہ پہلا جو فیصلہ ابتدائی اسلام میں آیا تھا کہ مومن ہونے کی وجہ سے یا مہاجر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وراثت میں حقدار بن رہے تھے، یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ اب حکم کیا آ چکا کہ یہ ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں، مومن اور مہاجر حقدار نہیں بنے۔ ہاں ایک چیز کا استثناء کیا گیا، اِلَّا أَن تَفْعَلُوا، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو، إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، اپنے دوست کے ساتھ، معروف ہے احسان، اپنے کسی دوست کے ساتھ، مومن دوست ہے، مہاجر دوست ہے، کوئی اور ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا، یہ تھوڑا سا کمزور ہے، چلو یہ ایک مکان اس کو گفٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے دے سکتے ہیں،
ایک گاڑی اس کو دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح زندگی میں کسی کو ہدیہ دینا درست ہے، اسی طرح مرتے وقت اگر وصیت کر جاتا ہے تو یہ وصیت کرنا بھی اس کا ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط ہوگی کہ اس کی وصیت تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو، پورے مال وراثت میں تیسرے حصے سے زیادہ اس کی وصیت نہ ہو، اگر وصیت زیادہ ہوگی تو وہ نافذ العمل نہیں ہوگی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا، یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کہ یہ معاملہ ایمان والے اور مہاجر اب ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، صرف اور صرف وارث بنیں گے تو رشتہ دار بنیں گے۔ ہاں اگر کسی دوست کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک عہد لیا تھا۔ عالم ارواح میں مختلف عہد لیے گئے ہیں۔ ایک عہد نامہ تو لیا گیا تھا ساری کائنات، سارے عوام سے، جس میں ایمان والے، غیر مسلم، سب انسان اس میں شامل تھے۔ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، جی آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے دیگر انبیاء کے سامنے۔ اللہ نے وعدہ لیا کہ دیکھو مجھ سے وعدہ کر لو کہ جب تمہاری زندگی میں میرا وہ آخری رسول آ جائے تو تم سب نے اپنی شریعتیں، کتابیں بند کر دینی اور اس کی پیروی کرنی اور اس کی مدد و نصرت کرنی۔ اس عہد نامے کا تذکرہ پیچھے گزر چکا۔ ایک یہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا ان کی رسالت کے متعلق، کہ تمہیں جو ڈیوٹی دی جائے گی وہ ڈیوٹی تم نے پوری کرنی۔ اس میں نام تو اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نبیوں کا لیا ہے، جو اولو العزم 5 بڑے نبیوں ان کا نام لیا بس، اور مراد اس سے سبھی انبیاء علیہ السلام ہیں کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم میری جو لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کرو گے، انسانوں تک میرا یہ دین پہنچاؤ گے، یہ وعدہ کرو۔ سب نے وعدہ کر لیا اور یہ پکا وعدہ ہوا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبے کے بعد 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد کے سامنے صحابہ اکرام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا، بتاؤ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ جی اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، کوئی کمی تو نہیں رہی؟ نہیں رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا اللہ آپ گواہ بن جائیے کہ آج یہ سب اس بات کا اقرار کرتے کہ میں نے تمہاری جو طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی اور تمہاری تبلیغ کا حق ادا کر دیا، بات سب تک پہنچا دی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے لیا من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا اقرار، ان کا عہد، ان کا وعدہ، ومنک، اور تجھ سے بھی، نبیوں سے مطلقاً نبیوں کا ذکر کر کے اب 5 نبیوں کا نام لے کر، ومنک، اور تجھ سے بھی۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اے میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی وعدہ لیا تھا۔ وَمِن نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام، وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَمُوسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ جو بیٹے حضرت مریم علیہ السلام، ان سب سے وعدہ لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا تھا ان سے پکا وعدہ، میثاق غلیظ، پکا وعدہ لیا تھا کہ جو ڈیوٹی تمہاری لگائی جا رہی، اس ڈیوٹی کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، ساری بات جو تمہاری ذمہ لگائی گئی وہ تم نے پوری کرنی ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کریں سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔
جب ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، اب قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو سچے ہوں گے نبیوں کی بات ماننے والے، اور ایک وہ ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے نبیوں کا انکار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے، ہاں جی بتائیے بھائی نبیوں نے بات پہنچا دی؟ جی اللہ پوری پہنچا دی۔ یہ تو سچے لوگ سچائی کا بول بول رہے۔ اور دوسری طرف کافروں سے پوچھا جائے گا، نبی نہیں آئے تھے؟ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، بالکل جھوٹ بول دیں گے، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو نبیوں کا انکار کر دینے والے، نبیوں کو جھٹلانے والے، نبیوں کو قتل کر دینے والے، ہمارے پاس نبی آئے ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کریں سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم دنیا میں بھی سچے رہیں، اور سچائی کس میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا، یہ سچائی ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ انکار کر دینا۔ اب شکر اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور پھر اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اب شکر کا بہترین طریقہ یہ کہ اللہ کی بات مان کے سارے اعمال صالحہ کرو، کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، آنسو بہا دینے چاہیے اللہ کے راستے میں۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، سبھی لوگ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک آدمی بچ جائے گا، ایمان کی دولت تو موجود ہے لیکن جنت جانے کا کوئی راستہ نہیں بن رہا۔ لوگوں کی سفارشیں کرنے والا کوئی قرآن آیا، کوئی نبی آیا، کوئی نیک اور صالح بندہ آیا، کوئی عالم دین آیا، کوئی فقیر آ گیا جس کو دنیا کے اندر سہارا دیا تھا، وہ آ گیا سفارش کر کے جنت لے گیا، یہ بندہ اکیلا ہی کھڑا ہے، کوئی گواہ بھی نہیں، کچھ نہیں بن رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائیں گے اس کی ڈائری کھولو، ڈائری کھولی جائے گی، اس کے نام اعمال کے اندر لکھا ہوگا کہ فلاں موقع پر اس بندے نے آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہایا تھا اللہ کے خوف سے، اور قطرہ بھی کتنا تھا؟ گواہ کون ہے؟ اس کی آنکھ کی پلکوں میں سے ایک بال اللہ کے دربار میں گواہ بن جائے گا۔ اللہ، وہ آنکھ کا قطرہ جب گرا تھا، وہ آنکھ کا قطرہ جب نکلا تھا، اللہ وہ اتنا تھا کہ میں بال بھی اس سے بھیگ گیا تھا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ اس کی آنکھ کی پلکوں کے ایک بال کی گواہی مان کے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر انشاءاللہ العزیز ہم سب کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔